اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور وضو نہ ہو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو، گٹھوں تک پاؤں دھو۔ وضو کے اندر یہی 4 فرض ہیں، باقی سب سنت ہیں۔ ایک بار دھونا فرض ہے اور 3 بار دھونا ہر عضو کو سنت رسول ہے۔ اور اس کے بعد نیچے والی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اگر تم ناپاک ہو تو فَطَّهِّرُوا، پاک ہو جاؤ۔ لہذا اسی طریقے سے کہ پاکی جو ہے آدھا ایمان ہے، نصف ایمان ہے۔ اے مسلمانوں، اسی طریقے سے ہر مسلمان کو پاک رہنا ضروری ہے، اور جب وہ اس کا غسل کی طریقے سے پاک ہوگا تو پھر وضو کرے تو وضو بھی ہوگی، پھر نماز پڑھے گا تو نماز بھی ہو جائے گی۔ اگر وہ پاک نہیں ہے تو وضو بھی نہ ہوا تو نماز نہ ہوگی تو خدا کی بارگاہ میں کوئی مقبولیت نہیں۔ اسی طریقے سے یہ رجب کی آج 6 تاریخ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی فاتح ہے۔ لہذا اسی طریقے سے آج تمام دنیا کے اندر تمام جہاں کے سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق ہیں، لہذا وہ فاتح دلاتے ہیں آپ کے قلوں کی۔ اسی طریقے سے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، قائم کرو نماز، ادا کرو زکوٰۃ۔ 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم فرمایا اور 700 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا۔ لہٰذا جس مال کی اگر سال گزرنے پر جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی تو وہ ان پیسوں سے نہ ہی کپڑے بنا کر نماز پڑھنے گیا تو نماز قبول ہوئی، ان پیسوں سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کروائی تو قبول نہیں ہوئی، ان پیسوں سے فاتح درود کروائی تو قبول نہیں ہوا، ان پیسوں سے کسی کا عرس کروایا قبول نہیں ہوا، ان پیسوں کو خیرات کیا قبول نہ ہوا۔ اور اسی طریقے سے ہر وہ جگہ جہاں کے ثواب کی امید رکھ سکتا ہے، لہٰذا وہ قبول نہیں ہوئی۔ ہر چیز کے طہارت یعنی پاکی، ہر چیز کی پیسے کی پاکی زکوٰۃ ہے، اور اسی طریقے سے یہ بدن کی پاکی یہ ہے کہ جو ابھی بیان کیا گیا۔ تمام مسلمانوں کو چیزوں سے سوچنا چاہیے کہ اگر 100 روپے کی اس نے نیاز فاتح دلوائی، اس میں ایک پیسہ بھی اگر جھوٹ کا ہے یا فریب کا ہے، وہ فاتح قبول نہیں ہوئی، کسی طریقے سے قبول نہیں ہوئی ملت اسلامیہ۔ ان چیزوں کو سمجھ لیجیے، خدا کی بارگاہ میں وہ چیز قبول ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقبول ہو، جس میں سچائی ہو، جس میں طہارت ہو، جس میں پاکی ہو، اور پاکی جو ہے نصف آدھا ایمان ہے۔ تو تمام عوام سے اس طریقے سے ہمیں یہ التماس ہے کہ تمام چیزیں 100 روپے کی چیز نہ خرچ کرنے کے بعد محنت کے 2 روپے ہوں، وہی اسی سے قبولیت ہو سکتی، ورنہ دکھاوا، ریا و سما اللہ کی بارگاہ میں کوئی قبول نہیں۔ اللہ تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔